الحمدللہ نحمدہ ونصلی وعلی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالبا علوذ بہی سواک عند حلول الحادث الامامی یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرمی۔ معراج کی شب کیا کیا جلوہ نہ عیاں ہوگا، معراج کی شب کیا کیا جلوہ نہ عیاں ہوگا، جب عرش بری ان کا ایک زمزمہ خاں ہوگا۔ اور جس رات کی رفعت پر قرآن ہے خود شاہد، جس رات کی رفعت پر قرآن ہے خود شاہد، اس راز کی عظمت کا ہم سے کب بیاں ہوگا، اس رات کی عظمت کا کب ہم سے بیاں ہوگا۔ اور جب تاج سجا ہوگا نبیوں کی امامت کا، جب تاج سجا ہوگا نبیوں کی امامت کا، اس شان محمد پر قربان جہاں ہوگا۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر، جمعۃ المبارک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہم سب اس وقت جامع مسجد نور النبی میں حاضر ہیں، اور پوری دنیا سے احباب محبت ہمیں اس وقت سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سرتپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عالم انوار میں ہیں تو تب بھی صاحب معجزہ ہیں۔ حضور عالم ارواح میں ہیں تو معجزہ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کے آنگن میں جلوہ گر ہوئے تو معجزہ ہیں۔ مہد میں ہے تو معجزہ ہے، کھیلنے کی عمر ہے تو معجزہ ہے۔ قدم قدم پر میرے آقا کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ معراج کا مقصد یہ نہیں ہے کہ معجزات کی حد ہو گئی، بالکل نہیں بھئی، حد کا تو کسی کو معلوم ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو 34 معراج کروائے ہیں۔ لوگوں کو ایک سے تکلیف ہے، رب نے تو لمحہ بلمحہ مصطفیٰ کو معراج کروائے ہیں۔ تو جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چاند کا 2 ٹکڑے کرنا، قتادہ کی آنکھ کو ٹھیک کرنا، جابر کے بچوں کو زندہ کرنا، سورج کو عصر پر واپس پلٹانا، یہ تمام معجزات ہیں۔ اسی طرح معراج بھی ایک معجزہ ہے، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ معراج عالم رویا میں نہیں ہوا،
فقط خواب کے عالم میں نہیں ہوا. اگر خواب کی بات کریں تو ابو جہل و ابو لہب بھی مانتے تھے. آج نہ لوگوں نے نہ جانے کیسا کلمہ پڑھا ہے. اگر خواب کی بات ہوتی تو ابو جہل و ابو لہب کو تکلیف نہ ہوتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور کی چشمان مقدس کے ساتھ دیدار الہیہ کا نظارہ کیا ہے اور کائنات عالم کی سیر کی ہے. اور قرآن بول اٹھا 15ویں پارے کی ابتدا اس سے ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلم. یہ لیلا کے اوپر تنوین ہے. لیلن اگر ہم پڑھیں، پڑھانے میں ہم کیسے پڑھاتے ہیں؟ جب تنوین کو سمجھانا ہو تو تنوین کا مقصد یہ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا آدمی، بڑا آدمی، تو ہم کہتے ہیں بچہ، وہ بالکل چھوٹا ہے. اب آدمی کا اور بچے کا تقابل نہیں ہے. اسی طرح لیل کہتے ہیں پوری رات کو. لیلم رات کے تھوڑے حصے میں، تھوڑا بھی کتنا کہ بہت ہی قلیل حصہ. اور اگر میں اس معراج کو آپ کو خلاصتاً 2 لفظوں میں سمجھا دوں تو کہ ہم 2 جمعوں میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو خلاصتاً بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ المکرمہ سے مسجد حرام کی طرف جانا، مسجد اقصیٰ میں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر ہے، وہاں جانا، پھر انبیاء کو امامت کروانا، تمام انبیاء سے ملاقات فرمانا، وہاں سے پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، پھر جناب سدرۃ المنتہا، اور پھر اس کے آگے کی جو کیفیات ہیں جن پہ پردہ ڈال دیا گیا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. اگلے جمعے اس آیت پہ بات کریں گے. تو اس بات کو ختم کیا تو واپس سرکار تشریف لائے تو بستر گرم تھا، اس دروازے کی جو کنڈی تھی وہ ہل رہی تھی. اگر آپ نے پرانے جو احباب ہیں تو وہ لمبی زنجیر والی کنڈیاں ہوتی تھیں، تو جب کنڈی کو کھولتے تھے تو کنڈی ایسے ہلتی تھی، کیونکہ وہ زنجیر ٹائپ وہ 2-3 طرح کی نا وہ لوہے کی انہوں نے بنا رکھی تھی. تو اتنا سفر کر کے واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی اور جو پانی تھا وضو کا وہ چل رہا تھا. آپ اندازہ فرمائیں جس مصطفیٰ کی سیر یہ ہے. قرآن کہتا ہے محبوب کی سیر ہے، ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہے. اب جس محبوب کی سیر یہ ہے، اگر اس محبوب کو یہاں ساؤچک میں بیٹھ کر پکارا جائے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننی فی بحر ہم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اسقالنا. اگر سیر کا عالم یہ ہے پھر اس کی پرواز کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اس محبوب کی جلوہ گری کا عالم کیا ہوگا؟ اگر سیر کا عالم یہ ہے تو امام الانبیاء کے غلاموں، قرآن کہتا ہے پاک ہے وہ ذات. اعتراض کرنے والوں کو گنجائش اعتراض نہیں ہے اس پر. رب نے معراج کو ذکر کرنے سے قبل کہا کہ کروانے والے کا مقام دیکھو، کروانے والے کی شان دیکھو، کروانے والے کی حال اور کیفیت دیکھو، اور پاک ہے وہ ذات جو کروا رہی ہے سیر اپنے محبوب کو.
سمجھ آئی؟ رب نے یہاں یہ نقطہ سمجھا دیا کہ جو میرے محبوب کی معراج کا انکار کرتا ہے پہلے اسے میری پاکی کا انکار کرنا پڑے گا۔ بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم سبحان کو مان لیں اور سیر کا انکار کر دیں، اور سیر کو مانیں تو سبحان کو ماننا پڑے گا، سبحان کو مانیں تو سیر کو ماننا پڑے گا۔ اور جو احباب اس بات پر آج تک پڑھنے لکھنے کے باوجود اٹکے ہوئے ہیں، اور آج کے دور میں یہ بڑا ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ کوئی کہتا ہے معراج، بعض تو انکار کر رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود کہ سرے سے نہیں ہے۔ یہ بات سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ آپ سب کی جیب میں موبائل ہے، ہر موبائل میں 100 مفتی ہے، تو آپ اس کو بار بار جب کھولتے ہیں تو بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ تو 2-3 طرح کے لوگ کیا کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود ایک لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ معراج تو ہوا ہی نہیں، دوسرے کہتے ہیں کہ چلو مان لیتے ہیں لیکن خواب میں معراج ہوا ہے۔ تو ہم نے کہا خواب کا معراج اگر بیان ہوتا تو یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا، ابو لہب بھی مانتا تھا۔ انکار تو اس امر پر ہوا، اور اللہ کا آ کر اعلان کرنے کا، بتانے کا حکم تھا۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ میں نے جو چیزیں پچھلے سالوں میں آپ کو پیش کی وہ نہیں کر رہا، یہ بات توجہ طلب ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ محبوبہ جا کر آپ نے سین کعبہ میں کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمانا ہے کہ رب نے مجھے معراج کروایا ہے۔ سرکار کہتے ہیں ابو جہل، وہاں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ شیبہ، یہ سارے لوگ ہیں، کفر تو جناب بھرا پڑا ہے۔ جبرائیل امین سے کہا کہ جبرائیل میری بات کا اقرار کون کرے گا، تصدیق کون کرے گا؟ وہاں تو سارے یار کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل محبوب سے کہو تمہاری بات کی تصدیق ابو بکر کرے گا، لیکن حکم یہ ہے کہ آپ جا کر اعلان کریں گے، آپ جا کر اعلان کریں گے سیر کا۔ اچھا، اس آیت کے پیش نظر ایک اور بات توجہ طلب ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، حالانکہ یہ پورا معراج نہیں ہے۔ بھئی معراج کی کیفیات تو قرآن بتاتا ہے کہ اور اس سے آگے بھی ہیں، لیکن اس آیت میں رب نے اتنا صرف کیوں بتایا؟ چونکہ کفار اس وقت کے جو قریش مکہ میں رہنے والے، انہوں نے یہ سفر دیکھا ہوا تھا، یہ سفر دیکھا ہوا تھا۔ اگر ابھی میں نام لوں کہ ہم سیالکوٹ گئے تھے تو ہر بچے کی ذہن میں، ہر بڑے کے ذہن میں یہ سیالکوٹ کی روڈ کا تصور آ جائے گا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ہم 3 منٹ میں سیالکوٹ سے ہو کر آ گئے تو یقیناً آپ فوراً بولیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کم از کم آدھا گھنٹہ کہیں، اس سے زیادہ کہیں تو مان سکتے ہیں، اس سے کم نہیں مانا جا سکتا۔ اور اگر کسی نے لاہور نہ دیکھا ہو اور ہم لاہور کا ذکر کریں تو اب اس کی جانے بلا کہ لاہور جانے میں گھنٹہ لگتا ہے، 2 گھنٹے لگتے ہیں، 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ محبوب کو جو سیر کروایا ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، تاکہ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ سوچ گمان میں پڑ جائیں کہ یہاں سے بیت المقدس کا جو سفر ہے وہ تو اتنے دنوں کی منزل ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں گیا اور واپس آیا اور راتوں رات آیا اور بستر بھی گرم تھا، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جب حکم ہوا کہ آپ جا کر اعلان ضرور کریں، محبوب نے آ کر حکم کے مطابق اعلان کر دیا۔ جب اعلان کیا تو مکے میں ہلچل مچ گئی۔ یار ایسا ہو سکتا ہے؟ جو پہلے ڈینائی کر چکے ہیں، جو پہلے دین کے
ماننے کا انکار کر چکے ہیں، جو پہلے ہی محمد رسول اللہ کی عظمت و رفعت کو، نورانیت کا انکار کر چکے ہیں، اب وہ اتنی بڑی بات کا اقرار کیسے کریں؟ جی اتنی بڑی بات کا اقرار کیسے کریں؟ اللہ اکبر۔ محبوب نے اعلان فرما دیا کہ احرام مچ گیا، ابو جہل ابو لہب نکلے، یہ دروازہ وہ دروازہ یہ دروازہ، اور نکلے منافق سارے نال۔ اللہ اکبر۔ منافق اور مومن کا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب جب وہ منافقوں کے، کافروں کے دروازوں پہ دستک دیتے دیتے تاجدار صداقت کے دروازے پہ آ کر دستک دیتے ہیں، صدیق اکبر باہر آئے۔ ابو بکر، اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر نبیوں سے ملاقات، جنت و دوزخ کا مشاہدہ، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا اگر کوئی کہے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہنسا کیا، ہنسے، ٹھٹھا کیا۔ کہتے ہیں پھر جسے جو تیرا یار ہے، جو تیرا محبوب ہے، وہ کہتا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں بدبختو لینو، آپ کسی کی بات کر رہے تھے، تم تو کسی کی بات کر رہے تھے، اگر محبوب کی بات ہے تو یہ وقت تو بہت زیادہ جو آپ بتا رہے ہیں، اس سے تھوڑا وقت بھی محبوب کہے تو میں مانتا ہوں، اس لیے کہ ہم نے محبوب کے کہنے پر اس سے اگلی بڑی باتیں مان لی ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے اس بات کا سب سے پہلا جو اقرار کیا ہے، نبی کے معراج کو مانا ہے، اس کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور یہ عقیدہ ہے، کیا عقیدہ؟ عقیدے پر ہم ایک جمعہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ بات کر چکے ہیں، آپ یوٹیوب سے اس کو سن سکتے ہیں، اس پہ بات نہیں کریں گے۔ عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک کو جو معراج کروایا اور مصطفیٰ نے آ کر گلے قدس کی پتیوں سے فرمایا، وہ لمحہ بلمحہ حق ہے، اس میں کسی امر کا کوئی شک نہیں ہے۔ سوئے سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بے کمال ہی۔ بھئی یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، جس رب نے اپنے محبوب کو لمحہ بلمحہ معجزات عطا فرمائے ہیں، اس رب کا اپنے محبوب کو معراج پر لے کر آنا اور اپنا دیدار کروانا، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العزت نے محبوب جلوہ گر ہیں، سبحان اللہ۔ محبوب پہلے اپنے گھر میں آرام فرماتے ہیں، آج ام ہانی کے گھر میں کیوں آئے؟ صوفی یونس صاحب اس بات کو میں یہ تو نہیں کہتا آپ نے مجھ سے قبل سنی نہ ہوگی، لیکن اس بات پہ ذرا لطف لیں گے آپ۔ بھئی پہلے سرکار اپنے گھر میں آرام فرماتے ہیں، آج حضرت ام ہانی کے گھر میں کیوں ہیں؟ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حتیم کے مقام پر تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر مبارک ہے، محبوب نے چادر ایسے اوڑھ لی، توجہ میری طرف رکھیے گا، لیکن مصطفیٰ نے قدم کیوں خالی چھوڑ دیے؟ کیا قدم خالی چھوڑ دیے؟ چادر اوڑھی ہے، قدم خالی چھوڑے ہیں؟ گھر میں اس لیے نہیں کہ گھر میں جبرائیل جب آتا ہے تو ظاہر ہے اندر حرم پاک ہیں تو اجازت لے کے آتا ہے۔ آج محبوب کی ہر ادا اور محبوب کے مقام کو دکھانے کی گھڑی ہے، اگر اجازت لے کر آئے تو محبوب کے قدموں کو بوسہ کیسے دے گا؟ جی محبوب کے قدموں کو بوسہ کیسے دے گا؟ اور کون دے رہا ہے؟ نوریوں کا سردار ہے۔ اور امام زرقانی نے لکھا ہے کہ جو جبرائیل امین کا چہرہ ہے وہ کافور کی طرح ہے۔ کیا؟ چہرے کا رنگ ہی کافور کی طرح ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے
جبریل کو کافوری ہونٹ عطا فرمائے ہیں، اور میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ نبی پاک کے قدموں کو بوسہ دیا ہے اور ٹھنڈک حضور کو پہنچی، محسوس ہوئی، سرکار بیدار ہوئے۔ ہم نے طب کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ دماغ کی جو دوا ہوتی ہے اس کو پاؤں کی تلیوں پہ ملا جاتا ہے، اس کی مالش جو ہوتی ہے، اگر دماغ کی خشکی ہو جائے تو بادام روغن کہاں لگاتے ہیں؟ پاؤں کی تلیوں میں۔ میں نے جب وہ طب کا نسخہ میرے ذہن میں آیا تو میں نے کہا کہ رب نے کہا جبرائیل جا کر لوگوں کو محبوب کا ادب بھی سکھا دے، محبوب کا ادب بھی سکھا دے اور بات بھی سمجھا دے۔ جبرائیل امین کو حکم ہوا کہ 70,000 فرشتوں کو لے ساتھ۔ یہ 70,000 کیوں؟ 1000 2000 نہ گل نہیں سی بنتی، جبرائیل اکیلے آتے براق لے کر تو بات نہیں بنتی۔ بیت المعمور کا جو طواف کرنے والے فرشتے ہیں وہ 70,000 ہیں۔ جناب سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب میدان معاشر میں جلوہ گر ہوں گی تو 70,000 حوروں کے جرمٹ میں آئیں گی۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں آج بھی جو ملائکہ درود و سلام پڑھنے کے لیے آتے، حاضر ہونے کے لیے آتے ہیں، 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں۔ یہ 70,000 کا عدد رب نے محبوب کے پروٹوکول کے لیے رکھ دیا ہے۔ مصطفیٰ کا پروٹوکول، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ بیت المعمور کا طواف کرنے والے تو 70,000 ہیں، مصطفیٰ کا استقبال کرنے والے 69,000 ہیں۔ کہا یہ کیسی صورت ہو سکتا نہیں ہے۔ جبرائیل 70,000 فرشتوں کا بیچ لے، چل۔ سواری خوبصورت ہونی چاہیے، سواریوں کی تلاش کی گئی، سواریوں کی تلاش کی گئی۔ براق، ہر سواری سنور کے بیٹھی ہے، ہر سواری سنور کے بیٹھی ہے، سواری نکھر کے بیٹھی ہے۔ ایک براق ہے جو محبوب کے ہجر میں رو رہا ہے، جو محبوب کی محبت میں رو رہا ہے۔ اس کو لیا گیا محبوب کی بارگاہ میں۔ یار کیسا منظر ہوگا، ذرا اس منظر کو آپ اگر اپنے قلوب و اذہان میں چند لمحوں کے لیے سمیٹنے کی کوشش کریں۔ دنیا کا ہر منظر آپ سمیٹنا چاہتے ہیں، لیکن اس منظر پہ آ جائیے کہ محبوب براق پہ جلوہ گر ہوں گے۔ 35,000 ادھر ہے، 35,000 ادھر ہے، بندے نہیں ہیں۔ مولوی جی تو 35 بندے نہیں لبدے، نبی دے معراج تے انکار کر دے ہو۔ 35,000 دائیں ہیں، 35,000 بائیں ہیں، 70,000 کا اجتماع ہے اور محبوب آرام فرما ہے۔ جبرائیل نے آ کر دیکھا، یا اللہ محبوب آرام فرمائے۔ رب فرماتا ہے کافوری ہونٹ آج کے لیے تو دیے ہیں، آج کے لیے ہی تو تمہیں دیے ہیں۔ کیا کر، محبوب کے قدموں کو بوسہ دے۔ آج بڑی الجھن ہے لوگوں کو، اگر کسی مزار پہ جا کر بھی ہم دعا کریں تو الجھن اس امر پر ہے کہ مزار کی تعظیم کرتے ہیں۔ میں نے کہا رب نے مقام دیا ہے، مزار والے کو صاحب تعظیم بنایا ہے، اور تمہیں یہ رب نے دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی رب نے نہ تیرے چہرے پہ نور آنے دیا، نہ تیرے دل میں نور آنے دیا، نہ تیری گھر میں تعظیم رہی، نہ باہر تعظیم رہی۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل محبوب کے قدموں کو بوسہ دے۔ اب مجھے یہ بتانا، سوچ کے ذرا بتانا، محبوب لیٹے ہیں، جبرائیل کھڑے ہیں، بوسہ کیسے دیا ہوگا؟ مدینے کی دیواروں کو چومنے سے انکار کرنے والوں ذرا توجہ طلب بات ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ جبرائیل نوریوں کا سردار ہے، محبوب کے قدموں کو بوسہ دے۔ اب لیٹا بندہ اور کھڑا بندہ کتنا فرق ہے جی؟ اب جب وہ لیٹے بندے کے قدموں کو بوسہ دے گا تو کس کیفیت میں ہوگا؟
یقیناً جبرائیل جھکا بھی ہوگا، جبرائیل محبوب کے قدموں کی طرف لپٹا بھی ہوگا، اور پھر محبوب کے قدموں پہ اپنا منہ رکھا ہوگا، ہونٹ رکھے ہوں گے۔ وہ ٹھنڈک جب محبوب کو پہنچی تو محبوب بیدار ہوئے ہوں گے، فرش والے تیری شوکت کا الوہ کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ یہ فرش والوں کی کیا حیثیت ہے، عرش والے بھی جس کے قدموں کو بوسہ دیں اسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ محبوب سے عرض کیا، محبوب ساتھ چلے، میں درمیانی باتیں نہیں کرنا چاہتا، محبوب ساتھ چلے، لیکن ایک بات چونکہ وقت ہو چکا ہے، آج کی گفتگو کی آخری بات انتہا یہ ہے کہ محبوب کی تیاری ہے، بیت المقدس میں انبیاء کی جلوہ گری ہے، اور 1,23,999 نبی منتظر کھڑے ہیں۔ انتظار کس کا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ کا انتظار ہے۔ اور فقط بیت المقدس میں انتظار نہیں ہے، آسمان کے ہر آسمان کے دربان بھی، ہر آسمان کے ملائک بھی، ہر آسمان کے لوگ بھی، اور سارے انبیاء بھی، حور و ملائکہ دربان بھی، آج ذات ایک ہے جس کا انتظار ہے، اور یہ ساری نگاہیں منتظر ہیں، وہ انتظار مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔ تو معراج رب نے اس حال میں کروایا کہ ہر محبوب کے انتظار میں ہے، ہر محبوب کے انتظار میں ہے۔ تو آج اگر کوئی عاشق یہاں بیٹھ کر کہہ دے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، سمجھ آئی مصطفیٰ کا انتظار پہلوں کی سنت ہے، مصطفیٰ کا انتظار نبیوں کی سنت ہے، مصطفیٰ کی آمد کا انتظار ملائکہ کی سنت ہے، مصطفیٰ کی آمد کا انتظار خدا کی بھی سنت ہے۔ یہی وجہ ہے علی حجویری نے لاہور میں آ کر جب انتظار کیا تو مصطفیٰ کی آمد ہو گئی۔ یہی وجہ ہے امیر ملت نے علی پور میں آ کر مصطفیٰ کا انتظار کیا تو آمد ہو گئی۔ ساہو چک کے تاجدار نے ساہو چک میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی آمد کا انتظار کیا تو محبوب نے کہا پکارنے والے تیری پکار میں تاخیر ہو سکتی ہے، میری آنے میں تاخیر نہیں ہو سکتی، تیری پکار میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ میرے آقا جب براق سے تاری کے ساتھ مصطفی ہیں، مجھے کوئی روایت نہیں ملی، اگر آپ کو ملے تو مجھے ضرور بتانا کہ اس ہجوم انبیاء میں موسیٰ نہیں تھے۔ بھئی اگر موسیٰ کی رفتار یہ ہے، براق کی رفتار تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ حضور کے وہاں پہنچنے سے قبل موسیٰ علیہ السلام پہنچ چکے ہیں، اگر ان کی رفتار کا عالم یہ ہے تو پھر احمد مختار کی رفتار کا عالم کیا ہوگا کہ جس رفتار کی کائنات میں کوئی مثل نہیں ہے، جس کی سواری براق ہو یار، جس کا سفر معراج ہو، اس کی اپنی شان اور مقام کیا ہوگا۔ اسی عقیدے کے تحت کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو معراج کروایا، آج کی اس آیت پر ایک اور لفظ پیش کر دوں، وقت ہو چکا ہے لیکن معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بِعَبْدِهِ، ہم نے اپنے بندے کو، تو بندے سے مراد یہ ہے کہ بندہ ہوتا ہی تب ہے آنکھ پاؤں جسم کے ساتھ مکمل بندہ۔ اگر رب کہتا بے نبی ہی تو ہم یہ سمجھ سکتے تھے کہ بغیر جسم کے معراج کروایا، کیونکہ نبی کی شان یہ ہے کہ نبی ہونے کے لیے جسم کی ضرورت نہیں، نبی کا مقام نبی ہوتا ہے، نبی کا مقام وراء الورا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں رب نے بے نبی ہی نہیں کہا، بے عبد ہی کہا، ہم نے اپنے بندے کو۔ دو چیزیں ہیں، بندہ ہمارا ہے، رب کہتا ہے یہ محبوب ہمارا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو معراج ہے
وہ جسم و روح کے ساتھ ہے، وہ آنکھوں کے ساتھ ہے۔ جسم و روح نہ ہو، جسم نہیں تھا تو ہم عالم ارواح میں تھے، اور جب روح نہیں ہوگی تو ہمیں کوئی بندہ نہیں کہے گا، کیا کہیں گے؟ مردہ۔ جب روح نکل جائے گی تو پھر مردہ ہیں۔ ہم انسان، ہم بندے اس وقت تک ہیں، ہم ابد اس وقت تک ہیں، رجل اس وقت تک ہیں جب تک ہم جسم و روح کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ نے اس بات کا اعتراض بھی اس آیت میں ختم کر دیا، فرمایا ہم نے اپنے بندے کو معراج کروایا تو سمجھ آیا یہ جسم و روح کے ساتھ معراج تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل پیرا، اس عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے، اس پر ہمیشہ مستعد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ اسی پر آئندہ جو اگلا کلام ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا سورہ نجم کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔